حسين حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بنیادی سوال ہے، اس سال کا سوال ہے کہ کیا اس سال کا محرم بھی اسی طرح سے منایا جائے گا، یا اس سال کے محرم کو اسی طرح سے گزارا جائے گا جس طرح سے ہر سال کا محرم تھا، خاص کر اتنی شہادتوں کے بعد، اتنے بڑے اقدام کے بعد، اتنی بڑی حق و باطل کی جنگ کے بعد، اتنے بڑے معرکے کے بعد، اور خاص کر رہبر شہید کی شہادت کے بعد کہ جو ان تمام عظمتوں کے ساتھ یہ شہادت دی گئی، جن اصولوں پر، جن بنیادوں پر، ایک اختیاری شہادت، نہ کہ مجبوری اور اضطراری شہادت، مجبوری والی شہادت، ایسا نہیں۔ تو یہ تو طے ہے کہ دنیا بہت بڑی تبدیلی کے کگار پر ہے، اور لازمی طور پر وہ تبدیلی دکھ رہی ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو دکھ رہی ہے۔ اب وہ تبدیلی صرف کرائسس نہیں ہے، ابھی تو یہ سامنے آ رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ پوری دنیا میں طرح طرح کے کرائسس، خاص کر اکنامیکل کرائسس بڑے پیمانے پر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور بھی مزید ہونے والے ہیں۔ لیکن وہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تکلیف ہوگی، بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوگی، خاص کر جو ہے اس میں غریب طبقہ، اور ممکن ہے کہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس طبقہ بھی جو بری طرح سے پریشان ہو۔ لیکن بہرحال وہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، ایک مدت کے گزرنے کے بعد وہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک ایسا عالمی معرکہ ہو کہ جہاں پر ایک طرف شیطان پرست لوگ ہوں، یقینی طور پر، جن کو آج کا یزید کہا جا سکے، بلکہ بعض لحاظ سے دیکھا جائے تو ایسے کردار ادا کیے کہ جس کے بارے میں یزید کے زمانے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابھی تو بہت ساری فائلیں نہیں کھلی ہیں، اور فائلوں کا تو صرف ایک سلسلہ تھا جو لوگوں کو معلوم ہوا کسی ایک آواز احتجاج کے بلند ہونے پہ، ورنہ اس طرح کے کتنی ساری فائلیں کتنے سارے ملکوں میں کہاں کہاں اور بھی چھپی ہوئی ہیں، اور کیا کیا اور بھی ہو رہا ہے۔ یہ سب ایک دنیا ہے جو بہت ہی گھناؤنی، بہت ہی خباثت بھری ہوئی دنیا ہے، جس کو جانتے ہیں، دھیرے دھیرے لوگ جان رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں چھپی رہتی ہیں اور چھپائی جاتی ہیں۔ اور شیطان پرستوں نے جو سازشیں کر رکھی ہیں، جو دجالی سازشیں کر رکھی ہیں، اس سے دنیا دھیرے دھیرے آگاہ ہو رہی ہے۔ اور عام طور سے شاید کچھ لوگ ابھی تک یہ سمجھتے ہوں کہ ایران کی امریکہ اور اسرائیل سے جنگ ہے، اور اسے ہی بہت بڑی جنگ سمجھتے ہوں، کہ ظاہری طور پر بالکل ہے کہ دنیا کی 2 بڑی طاقتوں، ایک تو سپر پاور، دوسری دنیا کے 6 نمبر کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے جنگ کرنا، جس کے پیچھے عرب کھڑا رہا، جس کے پیچھے یورپ کھل کر آنے کی ہمت تو نہیں کر سکا، لیکن بہرحال اندر اندر سازشیں ہوتی رہیں۔ لیکن یہ مسئلہ فقط جو ہے 2 ملکوں یا 3 ملکوں کی جنگ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ باقاعدہ طور پر شیطنت کے سامنے، اور شیاطین کے سامنے، اور شیطان پرستوں کے سامنے جنگ کا معرکہ ہے۔ اور ابھی جو لوگ حق کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے وہ صرف امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ شیطان پرستوں کے حامی بنے ہوئے ہیں، جن کی حقیقتیں دھیرے دھیرے معلوم ہوں گی۔ بہت ساری چیزیں معلوم بھی ہو چکی ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اور بھی معلوم ہوں گی۔ تو یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ محرم کا سلسلہ جاری رکھا گیا، تمام حالات، تمام مشکلات، تمام ظالم حکومتوں کے درمیان میں، متوکل جیسے بادشاہوں کے درمیان میں، بنی امیہ اور بنی عباس کے سخت مظالم کے درمیان میں، جہاں زندانوں میں جگہ نہیں ہوتی تھی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تہخانوں میں رہتے تھے، مرتے تھے، سڑ جاتے تھے اسی میں، یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن کربلا کو فراموش نہیں کیا گیا۔ جہاں بار بار کربلا کی سرزمین پر حل جلا دیا جاتا تھا، قبروں کے نشان مٹانے کی کوشش کی جاتی تھی، مٹا دیا جاتا تھا، کہ یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کا نشان تک باقی نہ رہے۔ لیکن یہ سب کچھ کر کے بھی، ان تمام سخت حالات میں بھی
کبھی بھی کسی سال میں بھی کربلا کو نہیں بھلایا گیا، اور اس کے اثرات تاریخ میں ہمیشہ نظر آتے رہے۔ کم سے کم اتنا اثر تو ہمیشہ رہا کہ ایک گروہ ہمیشہ کربلائی فکر کے ساتھ تربیت پاتا رہا، اگرچہ وہ ممکن ہے بہت زیادہ میدان میں آ کے نہ ادا کر پائے، لیکن تربیت پاتا رہا۔ اس دور میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو اس دور میں وہ فکر جو صدیوں کی فکر ہے، اس کو آ کر باقاعدہ میدان میں صرف کسی ایک ملک میں نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر کربلائی افکار کو آ کر پیش کیا گیا، اور یہ بہت ہی عظیم کارنامہ ہے اس عظیم انقلاب کا کہ جس کو روح اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا۔ کربلا کے افکار کو حسینیے، مسجد، عزاخانے، امام باڑوں اور کتاب مجلسوں سے آگے بڑھا کر اس کو انسانی زندگی میں، انسانی سماج میں اور عالمی سماج میں لا کر پیش کیا، جس کو رہبر انقلاب نے بہت زیادہ آگے بڑھا کر ایک عالمی مسئلہ بنا کر اور ایک عالمی تربیت کر کے تمام یزید پرستوں کے سامنے، تمام شیطان پرستوں کے سامنے ایک کربلائی معرکہ کا میدان طے ہوا، آمادگی کی گئی، دہوں میں آمادگی کی گئی، ڈیکیڈس میں آمادگی کی گئی، اور جس کے نتیجے ابھی ہمیں دکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو محرم ابھی آ رہا ہے، آیا 2026 کا جو محرم ہوگا، بہرحال وہ پچھلے سارے محرم سے مختلف ہے ہر لحاظ سے۔ تو یہی پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا یہ محرم ویسے ہی ہوگا۔ تو یہاں پر کچھ بنیادیں ہیں، کچھ بنیادی باتیں ہیں جو عرض کی جا رہی ہیں۔ آج ہم سب سے پہلا نقطہ بیان کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ظاہری کربلا کا۔ باطنی کربلا کی بات بھی انشاءاللہ اس سال کی جائے گی محرم میں، کہ جس کا آغاز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ کو قلم و کاغذ دینے سے منع کیا گیا اور رسول اللہ کی آخری آرزو اور آخری خواہش نہیں پوری ہونے دی گئی، خواہش ظاہر ہے کہ ذاتی خواہش نہیں تھی، امت کی قیامت تک کی امت کی نجات کی خواہش تھی۔ رسول اللہ کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ایسی تحریر لکھ دوں جس سے تم ہمیشہ نجات پاؤ۔ اسی دن سے باطنی طور پر کربلا کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد بہت سارے قدم تھے جو انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے، محرم کے درمیان میں عرض کیے جائیں گے۔ لیکن ابھی جو ظاہری کربلا ہے، جس کا آغاز 26 رجب کی رات، جسے شب 27 رجب بھی کہا جا سکتا ہے، جب مروان اور ولید کے دربار میں گفتگو ہوئی تھی، امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا تھا۔ واقعہ جو مومنین ہیں بہت سارے وہ کربلا کے واقعات کو سنتے ہیں، انہیں معلوم ہے، ابھی تفصیل سے نہیں بیان کر رہے ہیں، لیکن اس نقطے کی طرف لے جا رہے ہیں جو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب وہاں امام صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت طلب کی گئی۔ حکومت کا آغاز تھا، بالکل ابتدائی مرحلہ تھا، صرف چند دن گزرے تھے یزید کی حکومت کے، جو حکومت دمشق میں تھی، جو مدینے سے بہت فاصلہ جس کا زیادہ تھا، اتنے فاصلے سے ایک حسین ابن علی سے بیعت طلب کی گئی تھی، کیونکہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی بیعت کی قیمت اتنی تھی۔ پورا عالم اسلام کے آج کے تقریباً 40-45 ملک، ظاہر ہے کہ اتنا نہیں پھیلا تھا اسلام جو بھی 57 ملکوں میں ہے، لیکن اتنے بڑے اسلام میں یزید کی حکومت تھی، سب بیعت کر رہے تھے، ہر ملک بیعت کر رہا تھا، حتیٰ مکہ اور مدینہ بیعت کر رہا تھا، لیکن وہاں پر ایک بیعت اہم تھی، وہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی بیعت تھی۔ یزید بھی آج بھی ہے، جیسے معلوم ہے کہ آج پوری دنیا کے 200 ملک بیعت کیے ہوئے ہیں امریکہ کے سامنے، لیکن امریکہ بھی جانتا ہے کہ سب کی بیعت ایک طرف ہے، لیکن الہی رہبر کی بیعت ایک طرف ہے، یہ فرق ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس زمانے کا مسئلہ تھا، جب وہ بیعت طلب کی گئی تو وہاں پر ایک تاریخی جملہ، یہ کربلا کے ظاہری آغاز کا سب سے پہلا جملہ تھا جو امام نے فرمایا کہ ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحرمہ معلن بالفسق و مثلی لا یباع مثلہ، کہ ہم کیا ہیں؟ ہم اہل بیت نبوت ہیں، رسول اللہ کا گھر ہے، رسول اللہ کا گھرانہ ہے، رسول اللہ کا خاص گھرانہ ہے، سارے اہل بیت الگ ہیں، گھر والے اور بھی دوسرے لوگ الگ ہیں، لیکن یہ اہل بیت خاص ہے جو رسول اللہ ہی تمام کر گئے تھے۔ ہم رسالت کے خزانے ہیں، معدن ہیں، رسالت کے پیغامات، رسالت کی وہ سارے میسیجز، اس کا معدن، اس کا خزانہ،
اس کا گنجینہ ہم اہل بیت ہیں، و مختلف الملائکہ، ملائکہ کے آمد و رفت کی جگہ ہے، بنا فتح اللہ و بنا ختم، ہمارے ذریعے سے اللہ کی ذات نے، اللہ نے آغاز کیا ہے اور ہمارے ذریعے سے اللہ تمام کرے گا۔ اور یزید جو ہے وہ صرف ترجمہ کرتے ہیں، رجل فاسق، ایک فاسق رجل ہے، شارب الخمر ہے، شراب پینے والا، قاتل النفس المحرمہ، پاکیزہ انسانوں کو محترم اور محرم عظیم انسانوں کو قتل کرنے والا، معلن بالفسق، اعلان گناہ اور فسق و فجور کرنے والا۔ اور یہ تاریخی جملہ کی مثلی لا یباع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ حسین ابن علی کے تحریک کا آغاز تھا، اور یہ جملہ جو ہے قیامت تک کے لیے امام نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، بلکہ کہا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ابھی آج کے زمانے میں اگر کہا جائے کہ فلاں حسین ابن علی جیسے، تو ظاہر ہے کہ کوئی اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ کردار میں، عظمت میں، امامت کی جو مقام ہے، جو رسول اللہ کے نواسے کے، وہ تو کوئی نہیں ہو سکتا، وہ تو ائمہ بھی نہیں اپنے آپ کو کہتے تھے۔ یعنی امام حسین السلام کے بعد کے ائمہ جن کے بہت ہی عظیم مقامات ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو امام حسین جیسا نہیں کہتے تھے، لیکن امام نے خود ہی کہا ہوا ہے کہ یعنی جو میری راہ پہ چلنے والا ہوگا مثلی، میرے جیسا۔ اب کوئی ممکن ہے کہ امام حسین السلام کی بات بھی نہ مانے، نہ سمجھے، تو الگ بات ہے، لیکن امام نے کہا کہ جو بھی میری راہ پہ چلنے والا ہے، جو بھی میرے مثل ہے، وہ کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس سے ایک نقطہ واضح تھا کہ قیامت تک حسین ابن علی کی راہ پر چلنے والے بھی آتے رہیں گے، اور قیامت تک یزید کی راہ پر چلنے والے بھی آتے رہیں گے۔ اب اس سال کے محرم میں فرق کیا ہو گیا؟ پچھلے سال کے محرم میں یہ نقطہ بیان کیا گیا تھا، جو کہ پچھلے سال کے محرم سے پہلے بھی ایک 12 دن کی جنگ ہوئی تھی، اور اس 12 دن کی جنگ کے پہلے بھی یہ تقاضا کیا گیا تھا کہ انکنڈیشنل سرنڈر، یہی لفظ باقاعدہ تھا، انکنڈیشنل سرنڈر۔ اور اس کے بعد 12 دن کی جنگ کے بعد معلوم ہو گیا کہ نہیں، یہاں پہ سرنڈر نہیں ہوتا ہے، یہاں پر قربانی ہوتی ہے، یہاں پر جان دی جاتی ہے، یہاں پہ ضرورت پڑی تو پورے گھر کی جان دے دی جا سکتی ہے، لیکن یزیدوں کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہ بات گزر گئی تھی۔ لیکن اس سال کے محرم بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ کیوں ڈیفرنٹ ہو جائے گا؟ ایک بار نہیں، مسلسل سال بھر یہی تقاضا ہوتا رہا، بیعت بیعت بیعت، سرنڈر سرنڈر سرنڈر۔ ایک دن میں بار بار کا بھی تقاضا ہوتا رہا، لوگوں کو کوشش کر کے یہ ملک وہ ملک، ان کو ذریعہ بنانا، ان کو ذریعہ بنانا، کہ کسی طرح کسی ایک مسئلے میں بھی سرنڈر کر جائے، کسی ایک پوائنٹ پہ بھی سرنڈر کر جائے۔ لیکن جواب اس کا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اگر کمزور لوگ ہوں، پہلے سرنڈر کر چکے ہیں بعض کمزور لوگ، اسی ایران میں بعض کمزور لوگ آئے ہیں جو سرنڈر کر چکے ہیں، اس کے نقصانات آج تک اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ رہبر شہید کی شہادت کا یہ اثر ہوا کہ اب کوئی سرنڈر کرنے کی اگر سوچتا بھی ہے حکومتی لیول پہ، ممکن ہے کوئی سوچ رہا ہو، ابھی بھی سوچ سکتا ہو، لیکن رہبر ایک ایسی قوم تربیت کر کے چلے گئے ہیں اپنی زندگی سے بھی اور اپنی شہادت سے بھی، کہ وہ کسی بھی طرح سے اس بات کو قبول نہیں کر سکتی کہ آج کے یزیدوں کے سامنے سرنڈر کیا جائے اور آج کے یزیدوں کے سامنے بیعت کی جائے۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، یہ واقعاً میں کہہ رہا ہوں، سچ میں ابھی بھی حکومت میں بعض ایسے افراد ہیں جو کبھی کبھی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے سرنڈر کر دیا جائے، بڑی دولت مل جائے گی، بہت سارے پیسے جو ہے سیز کیے گئے وہ مل جائیں گے، بہت ساری سہولتیں مل جائیں گی، ٹریڈ کھل جائے گا، مارکیٹ ہمارے لیے کھل جائے گی۔ لیکن کس کے بدلے میں؟ اس کے بدلے میں کہ اصولوں کو چھوڑنا پڑے گا، بیعت کرنی پڑے گی۔ بیعت بھی کس کے سامنے؟ بدترین یزید کے سامنے بیعت کرنی پڑے گی۔ تو ابھی پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے یہی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی ایک پوائنٹ پہ سرنڈر کر لیا جائے، لیکن اور سرنڈر ہو بھی جاتا، چونکہ دنیا کی بڑی سے بڑی حکومتیں سرنڈر کر چکی ہیں، بڑی سے بڑی طاقت سرنڈر کر چکی ہے۔ مثلا آج سے 80-81 سال پہلے، 79 سال پہلے جاپان جو ایک بڑی طاقت تھی، ابھی تو نہیں طاقت ہے، ابھی جاپان جو ہے بعض چیزوں میں بہت آگے ہے، ٹیکنالوجی میں اور مینوفیکچرنگ میں، لیکن طاقت نہیں ہے، چونکہ امریکہ نے طاقت رہنے نہیں دیا۔ لیکن جاپان جو اس وقت بڑی طاقت تھی، امریکہ کو بھی پریشان کر رکھا تھا، چین کو پریشان کر رکھا تھا، کوریا کو پریشان کر رکھا تھا اپنے اسلحے کی طاقت کے ذریعے سے، لیکن 2 بم کے ذریعے سے اتنا سرنڈر ہوا کہ اب
تقریباً 80 سال گزرنے کے بعد اب سوچنے لگا کہ نہیں ہماری بھی تھوڑا فوج ہونا چاہیے، ورنہ فوج ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس بھی تھوڑا بہت اسلحہ ہونا چاہیے، کاریں کتنی بھی ہوں اور دوسری چیزیں کتنی بھی ہوں، لیکن اسلحہ نہیں بنا سکتے۔ اتنا سرنڈر، یہ 80 سالہ سرنڈر تھا جو جاپان نے کر رکھا تھا، اور کر بھی سکتا تھا۔ یہ جملہ کہیں اور بھی ادا کیا گیا ہے کہ یہی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے بھائی اس کے ذریعے سے سرنڈر ہو جائے، لیکن جاپان کی مشکل کیا ہے؟ جاپان کی مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس یہ تاریخی جملہ موجود نہیں کہ مثلی لا یباع مثلہ۔ جاپان جیسے ملکوں کی، یورپ جیسے ملکوں کی، یا دنیا کے اور ملکوں کی، یا ہمارے ملک میں بعض لوگوں کے سامنے یہ جملہ موجود نہیں ہے۔ ان کے سامنے حسین ابن علی موجود نہیں، البتہ حسین ابن علی سب کے لیے ہیں، لیکن بعض لوگوں میں نہیں صلاحیت ہے وہ سمجھ سکیں۔ بعض لوگ نہیں سمجھتے کہ محرم کیا ہے، ممکن ہے بعض شیعہ لوگ بھی نہ سمجھتے ہوں کہ محرم کیا ہے، ممکن ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ ممبروں پر آ کر بھی نہیں سمجھتے ہوں کہ حسین ابن علی کیا ہیں اور یہ جملہ کیا ہے۔ لیکن عزیزو، اس بات کو سمجھنا اس سال کے محرم میں کم سے کم ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمارے علماء کو، ہمارے ذاکرین کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ایک حسین ابن علی کا ایک جملہ مثلی لا یباع مثلہ کتنا عظیم کردار ادا کر سکتا ہے۔ آج اتنا بھی کردار ادا ہو رہا ہے ایران کی طرف سے، یہ آیت اللہ خامنائی یا شہید خامنائی اور آج کے رہبر مجتبیٰ خامنائی یا IRGC یا ایران کے جوان یا ایران کی عورتیں اور ایران کے لوگوں کا کردار نہیں ہے، یہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے اس ایک جملے کا کردار ہے کہ مثلی لا یباع مثلہ۔ اس سال کے محرم میں اسے انشاءاللہ بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ سمجھ شاید یہ شعور پوری دنیا کے مومنین میں پیدا کر سکے کہ کبھی بھی باطل کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا، اور جب یہ طے ہو جاتا ہے تو پھر انسان بہت ہی سربلند ہوتا ہے، وہی سربلندی جو قرآن نے معین کی ہے کہ انتم العالون ان کنتم مومنین، نہ ڈرو نہ گھبراؤ، لا تہنوا ولا تحزنوا، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سب سے زیادہ سربلند ہو اگر مومن ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا محرم کی جو زبانی مومن کو حقیقی مومن بنا دے تو لازمی طور پر وہ یہ درس بھی سیکھ لیتا ہے کہ باطل کے سامنے سرنڈر نہیں کیا جاتا، یزیدوں کے سامنے بیعت نہیں کی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔